بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے آپ حضرات سے معذرت کہ آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی، لیکن ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، بہرحال اللہ نے پہنچا دیا ہے۔ اور یہ وقت کسی باقاعدہ بیان کا تو نہیں ہے، اور ہمت کے اعتبار سے بھی معاملہ ایسا ہی ہے، بہت زیادہ دیگرگوں ہے حالت، لیکن چونکہ نکاح کی مجلس ہے اور اپنے عزیز بچوں کے نکاح کی مجلس ہے، اس لیے یہ ضروری لگتا ہے کہ چاہے 10 منٹ ہو کچھ کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ایک انداز ہے کہ وہ انسانوں کو اپنی نعمتوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ورنہ ہم جیسے بے وقوفوں کو جب تک صاف بتایا نہ جائے کہ تم پر یہ نعمت ہوئی ہے، اس وقت تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ غور کریں اس پر، اللہ تعالیٰ نہ بتاتے، اپنی نعمتوں کو گن گن کر صراحت کے ساتھ جتا کر نہ بتاتے، تو ہم میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ ہمارے اوپر فلاں نعمت ہوئی ہے۔ اور اگر مجھے لمبی بات کرنی ہوتی تو میں کم سے کم آدھے گھنٹے آپ کو مثالیں دے کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ فلاں نعمت ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نعمت ہے آپ کے اوپر، احساس ہی نہیں ہوتا ہمیں۔ مگر اس مضمون کو لمبا نہیں کرنا ہے، کسی اور وقت انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی عادت کے مطابق ایک نعمت کو جتایا ہے۔ احسان جتانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کمال ہے، بندوں کے لیے غلط بات ہے کہ بندے احسان جتائیں۔ جس طرح بڑائی کرنا، تکبر اللہ کی صفت کمال ہے، بندوں کے لیے گناہ ہے، اسی طرح احسان جتانا، اپنی نعمت کو بیان کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ ایک اور نعمت ہے کہ نشانی کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے بندے کا دھیان اس طرف جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، عام اسباب کے تحت یہ کام ہو نہیں سکتا تھا۔ اس پہ غور کریں، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے اور تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، یہ ہے وہ نشانی، جوڑے بنا دیے، اور جوڑے بننے کے بعد ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور ہمدردی پیدا کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نشانی ہے قدرت کی۔ ورنہ اس بات کا کوئی عقلی سبب سمجھ میں نہیں آتا کہ دو آدمی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں اور ان کے درمیان ایک لفظی بات ہو گئی ہے ایجاب اور قبول کی، اور اس کے بعد جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ ایک دوسرے کے سب سے بڑے ہمدرد بن گئے۔
معلوم ہے نا یہ بات؟ شوہر بیوی جو ہیں، میں نے کہیں یہ قصہ پڑھا تھا اور یہ تمثیل کے انداز سے کسی نے سکھایا تھا کہ ایک پروفیسر صاحب اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دنیا میں رشتوں کی کیا اہمیت ہے اور کون سا رشتہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ لڑکیاں تھیں ان کے سامنے، تو انہوں نے ایک لڑکی سے کہا کہ تم اپنے سب سے قریبی 10 رشتوں کے نام لکھو یہاں بلیک بورڈ پر، باپ، بھائی، شوہر، چچا، ماموں اور فلاں فلاں جو رشتہ دار اس کی سمجھ میں آئے۔ اس نے 10 رشتہ داروں کے رشتے لکھے۔ اب انہوں نے کہا کہ اس میں سے جو 5 دور والے ہیں ان کو کاٹ دو، جو قریب کے 5 ہیں ان کو چھوڑ دو۔ اس نے 5 کو آسانی کے ساتھ کاٹ دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس میں سے ایک اور کاٹ دو، 4 چھوڑ دو، ایک اور کاٹ دو، 3 چھوڑ دو۔ جب 3 چھوڑنے کا نمبر آیا تو 3 رشتے جو سب سے قریبی تھے وہ تھے بیٹا، باپ اور شوہر۔ بیوی کے لیے، عورت کے لیے بیٹا کتنی عزیز چیز ہے، باپ، ایک بیٹی کو باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور شوہر۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ اب اس میں سے بھی ایک کاٹ دو۔ تو وہ اٹھی اور اس کی آنکھ میں آنسو سے تھے اور اس نے باپ کا نام کاٹا، بیٹا اور شوہر رہ گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ اس میں سے بھی ایک کاٹنا ہے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے بیٹے کا نام کاٹا سوچ کر۔ انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کو یہی سکھانا چاہتا تھا کہ یہ وہ رشتہ ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ ماں باپ کا ساتھ بھی چھوٹ جاتا ہے، اولاد کا ساتھ بھی چھوٹ جاتا ہے، شوہر اور بیوی کا ساتھ نہیں چھوٹتا۔ اس رشتے کو ہمیشہ ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیں، بچے پڑھنے چلے جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں آپ ڈگری حاصل کرنے کے لیے، اور بڑھیا بڈھے ایک ساتھ رہتے ہیں۔ کمانے کے لیے اولاد چلی جاتی ہے، ماں باپ اپنے گھر ساتھ رہتے ہیں، اور جتنا وقت آگے گزرتا ہے ان کی جسمانی ساخت تو خراب ہوتی چلی جاتی ہے اور محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بچے کی ماں اور بوڑھے کی بیوی نہ مرے۔ یہ کہاوت ہے گاؤں کی کہ جس طرح بچے کے لیے ماں کا مرنا مصیبت ہوتا ہے تو بوڑھے کے لیے بیوی کا جانا، وجہ وہی ہے کہ محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی ہے کہ 2 اجنبی لوگ ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ عام طور پر ہمارے ماحول میں لڑکا اور لڑکی پہلی بار نکاح کے بعد ہی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، مگر وہ جو دل کے اندر اللہ کی طرف سے محبت پیدا کر دی جاتی ہے اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے۔ اور یہ گویا کہ دنیا کا نظام چلانے کا اللہ کی طرف سے انتظام ہے۔ ہمیں اس نعمت کو سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض حالات میں دوسرے معاملات کی اجازت دی گئی ہے، مگر سمجھایا یہ گیا ہے، تاکید یہ ہے، سکھایا یہ گیا ہے کہ آخری حد تک کوشش کرنی ہے رشتے کو باقی رکھنے کی۔ ہمارے زمانے میں گھریلو معاملات میں اونچ نیچ بہت سامنے آتی ہے۔ اگر مسلمان اس پہلو سے اپنی جلدی سے اصلاح نہ کریں، مجھے ڈر لگتا ہے، مگر جب کوئی بات دل میں آتی ہے تو کہے بغیر رکا نہیں جاتا۔ 2 باتیں خاص طور سے میں کہتا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، چھوٹا ہوں، بڑی بات ہوگی، لیکن بات تو بہرحال بڑی ہے، چاہے کسی کے منہ سے ہو، صحیح بات ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمان شادیاں اپنی آسان بنا لیں بہت جلدی، یہ نوابی شادیاں چھوڑ دیں۔ معاف کریں میں سخت لفظ بول رہا ہوں تاکہ کچھ یاد تو رہے۔ یہ جو حالات ہمارے ہیں اس وقت کے جو حالات ہیں، پتہ ہے سب کو، بتانے کی ضرورت نہیں، میں لوگوں سے اقرار کراتا ہوں۔ ہر چیز کے بارے میں خوف ہے ذہنوں میں، ڈر ہے، جان، مال، عزت، آبرو، کاروبار، سب چیزوں کے بارے میں ڈر ہے مزاجوں میں، ذہنوں میں، مگر شادیاں اسی نوابی انداز سے ہوں گی۔ پنڈال 5 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، 7 لاکھ کا،
ہم مولوی لوگ ذرا پیسے کے معاملے میں کم حوصلہ ہوتے ہیں، اس لیے 1,00,000 2 لاکھ سے شروع کرتے ہیں، ورنہ 20 لاکھ کا 25 لاکھ کا 50 لاکھ کا آپ کو معلوم ہے پنڈال کا خرچ خالی، اور شادی کا خرچ 50 لاکھ اور 60 لاکھ اور 80 لاکھ اور 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ 1 ارب تک کا تو مجھے پتا ہے مسلمانوں کی شادی کا۔ تو یہ حالات جو ہیں برے ہیں۔ شادی زندگی کا ایک کام ہے اور ایک ضروری کام ہے، مگر ایک کام ہے، ساری عمر کے لیے شان دکھانے کا موضوع نہیں ہے۔ اچھا شان کس کی دکھا رہے ہیں؟ آپ کی اور ہماری شان ہے کیا؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں، ایک آدمی نے کچھ کما رکھا ہے، 1,00,000 کروڑ 2 کروڑ 50 کروڑ 1 ارب، اٹھتا کیا ہے اس کا؟ ہے کوئی حیثیت؟ دنیا میں وہ کوئی کام اپنی مرضی سے کرا سکتا ہے کوئی مسلمان؟ ارب 2 ارب کی تو ہم کیا بات کریں، مسلمانوں کے جو بادشاہ ہیں، مسلمانوں کے جو ملکوں کے مالک ہیں، وہ کچھ کرا سکتے ہیں دنیا میں؟ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ جب مسلمان اپنی اصل شان پر تھے تو ایسا بھی ہوا ہے، اور یہ کوئی دور صحابہ کی بات نہیں ہے۔ دور صحابہ میں تو جنگل کے شیر بھی ہماری بات مانا کرتے تھے، لیکن بہت بعد تک بھی یہ قصہ چلا ہے۔ 1000 برس کے بعد 15ویں عیسوی صدی 16ویں صدی میں سلیمان اعظم قانونی ترکی کا بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں لکھا ہے کہ کوئی مسلمان عیسائیوں کے کسی گاؤں میں مہمان ہوتا تھا تو اس رات میں اس گاؤں میں گرجا گھر کا گھنٹہ نہیں بجتا تھا اس مسلمان کے احترام میں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ سارے مسلمان بھی اگر کسی گاؤں میں جمع ہو جائیں تو گھنٹہ اور تیز بجے گا۔ حیثیت کیا ہے؟ غور کریں اپنی حیثیت پر ہم لوگ۔ اس کے بعد ہم شان دکھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شان ہے۔ بھئی اگر شان ہی دکھانی تھی تو تم مقابلہ کرتے کہ میں نے آج اتنی رکعت نفلیں پڑھی ہیں، میں نے اس مہینے میں اتنے روزے رکھے ہیں، میں نے قرآن کریم کی اتنی تلاوت کی ہے، میں نے اتنے غریبوں کا پیٹ بھرا ہے، میں نے اتنے غریبوں کی مدد کی ہے، میں نے اتنے لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام کیا ہے، میں نے فلاں غریب کا گھر بنوایا ہے۔ مسابقت کرنی تھی تو اس میں کرنی تھی، مگر صاحب ایک حماقت طاری ہے۔ میں صاف کہتا ہوں کہ اس کو میں کوئی عقل مندی کا کام ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ مسلمان شان و شوکت والی شادیاں کر رہے ہیں، کسی بھی اعتبار سے عقل مندی نہیں ہے جناب۔ سوچ کا انداز بدلنا پڑے گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شان دکھانے کا واحد دن یہی ہے۔ اب ظاہر ہے ہر آدمی شان اپنی چاہتا ہے کہ کچھ بنے، تو انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے اگر یہ ذہن سے نکال دیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ شادیاں ہم ٹھیک کر لیں، اور دوسری بات ہے کہ گھر کا نظام ٹھیک کر لیں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا حق پہچاننے لگیں۔ کیسی کیسی اونچ نیچ ہمارے گھروں کے معاشرے میں چل رہی ہے، اس کو بھی بیان کرنے کو سچی بات ہے کہ اس خوشی کی محفل میں جی نہیں چاہتا کہ غم کی اور تقدر کی ان باتوں کا تذکرہ کیا جائے، مگر ہو رہا ہے۔ کتنے ہی گھر ایسے ہیں جہاں عورتوں کے اوپر جبر ہے، ظلم ہے۔ مسلمان ہیں آپ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے باعزت آدمی ہیں آپ، ہو سکتا ہے کہ آپ داڑھی والے بھی ہوں، دیندار بھی کہلاتے ہوں، آپ نماز بھی پڑھتے ہوں، لیکن بیوی کے ساتھ آپ کا معاملہ ایسا ہے جیسے کوئی ظالم ہو، اسے آپ غلام سمجھ رہے ہیں، برابر کا درجہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور کہیں کہیں اس کا الٹا بھی ہے، دونوں طرح کے حالات ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے مزاج کی رعایت کرنے کی عادت نہیں رکھتے، دو فریق کی طرح رہتے ہیں۔ کچھ دنوں تک چلتا ہے کام، اس کے بعد فریق ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف فریق جیسے ہوں۔ اور عام طور پر مردوں سے جو کہ بات کر رہا ہوں، عورتوں سے بات ہوگی تو ان سے بھی کھل کر ایمانداری سے بات کریں گے، لیکن آپ سے کہنا ہے کہ عام طور پر مردوں کے مزاج میں بیوی کے مقابلے میں تکبر ہوتا ہے۔ مجھے صاف کہنے دیں اور میری سن لیں، ٹھیک کرنے کے لیے کہتا ہوں، اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، گھروں کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ بڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو،
ناک پہ مکھی نہیں بیٹھ سکتی، بیوی سے ذرا سی گستاخی ہو جائے جناب کو برداشت نہیں ہوگی، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا دینداری کی وہ کون سی قسم ہے جو اللہ کے بندوں کا حق ادا نہ کر کے باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی طرح خود غرض نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، دوسروں کے ساتھ چاہے جو کرے، ہم کہتے ہیں بھائی میرے ساتھ تو بڑا اچھا ہے، بھائی میں اسے برا نہیں کہتا، وہ تو میرے ساتھ تو بہت اچھا ہے۔ کیوں؟ ہماری غرض پوری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرا بھی حق ادا کرو، میرے بندوں کے ساتھ بھی صحیح معاملہ کرو۔ تم کیسے کس منہ سے اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہو؟ بیویوں کو ستا کر، بیویوں پر ہاتھ اٹھا کر، بیویوں کے اوپر سختی کر کے، ذرا سا غصہ برداشت نہیں ہوتا؟ غصہ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ ایسا لگتا ہے جیسے مسلمان اپنے ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کیا، بلکہ اس سے بڑھ کر میں کہوں دیندار ہونے کا تقاضا سمجھتے ہیں کہ ہمیں غصہ کرنے کا حق ہے۔ اگر تمہاری غلطیوں پہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے پکڑ کرنے لگے تو ایک دن زندہ نہ رہ سکو۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ بات کیا ہے، جہاں سمجھتے ہیں کہ میں طاقتور ہوں وہاں غصہ دکھاتے ہیں، اور جہاں اپنے آپ کو کمزور جانتے ہیں، پتہ ہے ہمیں بڑی بڑی ناگوار باتیں اپنے سے طاقتور لوگوں سے پیش آتی ہیں۔ کمپنی کا باس جو ہے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، بھیگی بلی بنے رہتے ہیں خاموش، وہاں زبان کھولنے کی جرت نہیں ہوتی۔ اپنے ادارے کے ذمہ دار کے سامنے اپنے غصے کو پینے کی روزانہ مشق ہوتی ہے، مگر اپنے سے کمزوروں پر غصہ کرنے کا وہ وہاں کا غصہ بھی وہیں آ کر نکال لیتے ہیں۔ معاف کریں، میں اس لہجے میں بات نہیں کرنا چاہتا، مگر ہوتی کیوں ہے؟ تکلیف کی وجہ سے، اس لیے کہ حالات یہی ہیں، گھروں کے حالات جو چل رہے ہیں انہیں ٹھیک کرنے کا مقصد ہے۔ کسی کو کوئی ایک آدمی کو تو نہیں میں کہہ رہا ہوں، لیکن گھروں میں جو ہو رہا ہے، اگر میں یہ باتیں جو کہہ رہا ہوں یہ نہ ہو رہی ہوں تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں بلا تکلف، لیکن یہ سب ہو رہا ہے۔ محض غصے میں آدمی طلاق کا فیصلہ کرتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، میں نے کہا کسی سے کہ طلاق کا ترجمہ جانتے ہو کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ میں نے کہا وہ نکاح جس کو کرنے کے لیے آپ نے بہت دنوں تک رشتے تلاش کیے اور پھر ایک رشتے پر آپ نے غور کیا، اس کے بارے میں پوری تحقیق کی، خاندان کیسا ہے، رشتہ دار کیسے ہیں، کاروبار کیسا ہے، گھر کا مزاج کیسا ہے، لڑکی کام کیسا کرتی ہے، اس کی شکل صورت کیسی ہے، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ لالچیوں کا معاشرہ ہے مسلمانوں کا، جہیز کتنا ملے گا، یہ سب آپ نے دیکھا۔ یہ بیچ میں نے خراب سی بات بولی ہے مگر یہ بھی سچائی ہے۔ اتنی تحقیقات کرنے کے بعد آپ نے اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کیا کہ ایسی جگہ رشتہ دینا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مناسب لگتا ہے دے دو، پھر رشتہ دیا گیا، چکر لگائے گئے وہاں کے، اس کے بعد انہوں نے مشورے کیے آپ کے بارے میں تحقیقات کی، لڑکا کیا کرتا ہے، کیسا ہے، کتنی آمدنی ہے، گھر کیسا ہے، وہ تحقیقات مطمئن ہو گئے، پھر انہوں نے ہاں کر دی، پھر دونوں طرف سے دعوتیں ہوئیں، ہزاروں روپے خرچ ہوئے، اس کے بعد تاریخ طے ہوئی، سارے رشتہ داروں کو، دونوں خاندانوں کے رشتہ داروں کو اطلاع دی گئی، 500 1000 2000 حسب توفیق لوگوں کی دعوت کی گئی، 10 20 لاکھ 50 لاکھ جیسی جس کا موقع ہے اس نے اس کو خرچ کیا۔ اتنا سب کرنے کے بعد جو نکاح وجود میں آیا تھا اس کو ختم کرنے کا نام ہے طلاق۔ تو اس طلاق کے ہونے میں کم سے کم اتنی محنت تو اور ہونی چاہیے، کیا خیال ہے؟ اتنا وقت تو لگنا چاہیے نا غور کرنے میں، مگر صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ گوشت کھاتے ہیں، مرچیں کھاتے ہیں، غصہ ناک پہ رکھا رہتا ہے، ذرا سا غصہ آیا اور طلاق داغ دیتے ہیں، اور شکایت کرتے ہیں حکومت کی کہ انہوں نے طلاق کو کنڈم کر دیا، انہوں نے پرسنل لا میں مداخلت کر دی، مسلم پرسنل لا میں۔ تم نے کیا کر رکھا ہے؟ شریعت کو مسلمانوں نے خود کنڈم کر رکھا ہے۔ اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لیں، مجھے آج کل اس موضوع پر بہت تکلیف ہے، نمازوں کا مسئلہ چل رہا ہے، آج کل نمازیں پڑھنے میں دشواری آ رہی ہے، کہیں کہیں، اکثر جگہ ابھی بھی نہیں ہے، لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ یہ دشواری تو ابھی چند دن سے آئی ہے، اس سے پہلے پوری مدت میں کوئی پریشانی رہی نمازیں پڑھنے میں؟
جو لوگ نماز پڑھتے نہیں انہیں تو کیا پتہ ہوگا، جو پڑھنے والے ہیں ان سے پوچھو نا، جماعت والوں سے پوچھو، انہیں تو شوق ہوتا ہے ٹرینوں میں بھی جماعت کرنے کا، کبھی رکاوٹ ہوئی؟ حالانکہ انہوں نے کبھی کبھی سلیقے کے خلاف بھی کام کیا، نہیں کرنی چاہیے تھی ایسی جگہ جماعت، وہاں بھی کر لی، مگر کسی نے ان کے خلاف کچھ نہیں کہا۔ مولویوں سے پوچھو، یہ سفر کرتے ہیں، ہم نے جہازوں میں، جہاز کے دروازے پہ، جہاز کے اندر، ایئرپورٹ پر، ایئرپورٹ کے بورڈنگ کاؤنٹر کے سامنے، اور جہاں ضرورت پڑی ہے نمازیں پڑھی ہیں، بسوں کے اندر پڑھی ہیں تو بسیں رکوا دی گئی ہیں لوگوں کی طرف سے۔ آسانیاں اللہ تعالیٰ نے دی تھیں، مگر مسلمان نے اس آسانی کی کوئی قدر نہیں کی۔ مسلمان اپنے گھر میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں، اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں، تو پھر اللہ میاں کو ضرورت نہیں ہے آپ کی نمازوں کی، ہماری نمازوں کی بالکل ضرورت نہیں۔ اللہ کی ذات بالکل بے نیاز ہے۔ شریعت پر عمل کرنے کی آسانی جو اللہ نے دے رکھی ہے اس کی قدر کرو گے تو وہ آسانی باقی رہے گی، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ باقی رہ جائے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ شریعت پر عمل کرنا ہماری ضرورت ہے، اور اس کے لیے آسانی دینا اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی اس نعمت کی اگر قدر نہیں ہوگی تو ضروری نہیں ہے کہ نعمت باقی رہے۔ دنیا میں ہر جگہ ایک مشکل کھڑی ہوتی چلی جا رہی ہے، دین پر چلنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو کیوں ہو رہا ہے؟ بھئی ہمارے اعمال ہی کے نتیجے میں تو ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے واسطے ہم سب ذہن بنائیں، مزاج بنائیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا، اور یہ طے کر لیں کہ یہ رشتے، یہ ناطے، یہ ساری عمر کے لیے ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں جتنی عبادتیں ہیں ساری عبادتیں دنیا میں ختم ہو جائیں گی، جنت میں نہ نماز جائے گی، نہ روزہ جائے گا، نہ حج جائے گا، نہ زکوٰۃ جائے گی، جنت میں کچھ نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی وہاں، مگر دو چیزیں دنیا کی عبادتوں میں سے ایسی ہیں جو جنت میں بھی ہوں گی، ایک ایمان اور ایک نکاح۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمت ہے۔ تو یہ جو نکاح کیا آپ نے، اسے جنت تک لے کر جاؤ نا، تبھی تو یہ نعمت مکمل ہوگی۔ اور جنت میں جا کر جو اس نکاح کا اصل مزہ تو وہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر تو شکایتیں بھی ہوتی ہیں، ظاہر ہے مزاج 100% تو کسی کا بھی نہیں ملتا، کبھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور جنت جو ہے بہشت آنجا کے آزار نباشت، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہاں یہ دنیا والی جو بیوی ہے وہ بھی حوروں سے اچھی ہو جائے گی، اور آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو اچھے لگیں گے۔ تو گویا کہ اس نکاح کا کہ اصل وصول کرنے کی جگہ تو جنت ہی ہے، تو اسے مضبوطی کے ساتھ مرنے تک لے جانا ہے تاکہ جنت میں جا کر یہ نعمت ہمیں مل جائے۔ کوشش کریں شادیوں کو سادہ بنائیں، پیسہ بچائیں۔ بچانے کا نمبر تو بعد میں آئے گا۔ ہم تو قرضے لے کر شادیاں کرتے ہیں، ہم تو زمینیں بیچ کر شادیاں کرتے ہیں۔ عجیب، ہماری ناسمجھی کی انتہا یہ ہے کہ ہم زمینیں بیچ کر شادیاں کرتے ہیں، مسلمان بھائی ہمارے قرضے لے کر شادیاں کرتے ہیں۔ آسان کر لیں شادیوں کو، اور اپنے روزگار کے لیے ہمارے جوان محنت کریں، پیسہ بنائیں اور بچائیں، جمع کریں اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے، اور اپنی ضرورت کے لیے اور دینی کاموں کے لیے قوت حاصل کریں اس کے ذریعے سے، وہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ بہرحال میری سمع خراشی آپ نے کافی دیر تک، کتنی دیر ہو گئی؟ شاید 20-25 منٹ ہو گئے، معذرت دیر ہو گئی، اتنا بھی ارادہ نہیں تھا، اور اندازہ تو یہ تھا کہ بالکل ہی کام نہیں چلے گا، میں بہت تھکا ہوا چل رہا ہوں، لیکن بہرحال آپ حضرات کو دیکھ کر کچھ ذہن بنا کہنے کا، اور کہنے کا مقصد میں پھر کہتا ہوں، کوئی اپنی تقریر نہیں سنانا ہے، واللہ العظیم الحمدللہ میں یہ بات قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میری نیت میں یہ بات شامل نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ بدل جائیں۔ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہمارے حالات خراب ہیں، ملک کے حالات خراب ہیں، اور سارے ملکوں کے خراب ہیں، دنیا بھر کے خراب ہیں حالات۔ کہیں بھی اللہ کے دین پر چلنے والے بندوں کے لیے آسانیاں باقی نہیں ہیں۔ ان حالات کو بدلنے کا راستہ اپنے آپ کو بدلنا ہے، تو اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں، اور جہاں تک ہو سکے شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ سنت کا راستہ ہی آسانی کا راستہ ہے،
خوبصورتی کا راستہ ہے، عزت کا راستہ ہے، محبت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو نکاح ہونے والے ہیں اللہ ان میں دنیا اور آخرت کی برکتیں مقدر فرمائے۔ کون کون ہیں؟ عبدالعظیم صاحب ہیں، اور بھی کوئی ہے کیا؟ اس میں فوٹو بھی لگتے ہیں؟ یہ قانون بن گیا کیا؟ یعنی لڑکی کا فوٹو بھی لگے گا؟ کیوں؟ ہاں نہیں، کب شروع ہوئے لگنے اور کیوں شروع ہوئے؟ پہلے تو نہیں تھے نا؟ تو کوئی قانون وہ آ گئی ہمارا؟ نہیں، رسید کی ضرورت تو پڑتی ہے، لیکن اس رسید پر فوٹو کی ضرورت ہے؟ بہت سے علاقوں میں تو نہیں لگا رہے، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ لاؤ بچی کا نام؟ اچھا شمع۔ شمع کے وکیل ہیں نسیم صاحب جی محمد۔ اچھا ماشاء اللہ، آپ نے اجازت لے لی۔ گواہ ہیں جاوید صاحب، جاوید آپ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے گواہ ہیں ارشد صاحب، اچھا ماشاء اللہ۔ اور دوسرے شاہویز، اچھا ادھر بیٹھے ہیں، دونوں ساتھ ہی ہیں۔ ان کی دلہن کا نام رمزہ، ان کے وکیل ہیں آفاق صاحب، آپ ہیں، اچھا ماشاء اللہ۔ اور گواہ ریحان صاحب، ٹھیک ہے۔ کہاوت میں تو یہ کہتے ہیں کہ مدعی سست گواہ چست، مگر یہاں تو گواہ سست نظر آ رہے ہیں پیچھے بیٹھے۔ دوسرے گواہ فرحان صاحب، بہت اچھا، آگے آ جائیے۔ مہر 25,000، ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وفي رواية أخرى ومن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عظیم صاحب شمع انصاری بنت انتظار احمد صاحب کا نکاح آپ سے 25,000 مہر معجل کے عوض یعنی کہ آپ نے قبول کیا۔ کس نے کیا؟ بارک اللہ لکما وجمع بینکما بخیر، ماشاء اللہ۔ شاہویز صاحب، رمزہ بنت خورشید صاحب کا نکاح میں نے آپ سے 25,000 روپے مہر معجل کے عوض کیا، آپ نے قبول کیا۔ بارک اللہ لکما وجمع بینکما بخیر، اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائیے۔ اے اللہ ان دونوں نکاحوں میں دنیا اور آخرت کی خیر و برکت مقدر فرمائیے۔ ان دونوں جوڑوں کو اللہ خوشگوار زندگی عطا فرمائیے۔ دونوں جوڑوں میں آپس میں اور ان کے خاندانوں میں اللہ محبتیں عطا فرمائیے۔ ان نکاحوں کو اولاد صالح کا بھی ذریعہ بنائیے۔ اے اللہ ان کی عمر اور رزق میں برکت فرمائیے۔ والدین دونوں طرف کے والدین کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنائیے۔ اے اللہ ہم سب کی زندگی خوشگوار بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کا مزاج بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں سنت پر چلنے والے مسلمانوں میں شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ دنیا میں زندگی گزارنے کا سب سے اچھا نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے۔ اللہ اس نمونے کو اپنی زندگیوں میں عملاً اتارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں کسی جگہ بھی جو حالات مشکل ہوں اللہ ان کو ٹھیک کر دیجیے۔ جو بچیاں اپنی سسرال میں پریشان ہیں اللہ ان کے حالات کو سدھار دیجیے، ان کی زندگیاں خوشگوار بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے لیے ہماری امیدوں سے اچھے رشتے عطا فرمائیے اور ان کی زندگیاں ہم سے اچھی بنا دیجیے۔ اے اللہ ان کے سلسلے میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سبھی کے اور متعلقین کے اور رشتہ داروں کے اور تمام مسلمانوں کے معاملات کو اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے صحیح راستے پر لگا دیجیے، غلط راستے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمارے اور ہمارے متعلقین میں جو بھی بیمار ہوں سب کو صحت عطا فرما دیجیے، مقروضوں کے قرض ادا کرا دیجیے، بے گھروں کو آرام دہ گھر دے دیجیے، بے اولادوں کو اچھی اولاد عطا فرما دیجیے، جنہیں بیٹوں کی تمنا ہے انہیں اچھے بیٹے دے دیجیے۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کر دیجیے، جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں اللہ رہائی دلا دیجیے۔ اے اللہ ہم آپ کا کلمہ پڑھنے والے بندے ہیں، بے شک ہم سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا، ہم بہت گندے ہیں، مگر اللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہم آپ کے ہیں، اور ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ ہم جیسے کیسے بھی ہوں آپ اپنے بندوں کو رحمتوں سے نوازنا پسند کرتے ہیں۔ ہم معافی کے لائق نہ ہوں پھر بھی آپ کو معاف کرنا پسند ہے، اللہ معاف کر دیجئے اور اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے اور زندگیاں خوشگوار بنا دیجئے۔ اے اللہ ان بچوں کو بھی صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائیے، دین والی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے گھروں میں ماحول دیندار بنا دیجیے۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم رکھیے۔ اے اللہ ہماری اور تمام اہل ایمان کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، گھر بار کی، آل اولاد کاروبار کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔